بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خواجہ غریب نواز کے دیوانوں کے لیے یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب اجمیر کے راجا نے اپنے بڑے بڑے جادوگروں کا یہ حشر دیکھا کہ وہ خواجہ غریب نواز کے قدموں میں پڑے ہوئے بے بس، تو وہ راجہ اپنے آپ میں بہت زیادہ دہشت زدہ اور خوف زدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کے حضور میں وہ جھک چکا تھا، جب اس کے اونٹ بیٹھے اور بیٹھے ہی رہ گئے تھے اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سارے ساربان تھک گئے تھے اونٹ کو اٹھانے میں، ایسا لگا جیسے زمین نے ان اونٹوں کو جکڑ لیا ہو۔ پھر وہ راجا کے دربار میں شکایت کرنے گئے تھے اس بات کی کہ اونٹ اٹھنا نہیں مانگ رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کرتے ہیں وہ اونٹ اٹھنے نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو راجا نے خود آ کر دیکھا، تو پھر خواجہ غریب نواز کے پاس جا کر اس سے غلطی مانگی ان سے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ پھر جب خواجہ کے لیے انا ساگر کا پانی بند کرنا ان لوگوں کے لیے اتنا بھاری پڑا کہ ایک کوزے میں خواجہ غریب نواز نے پوری انا ساگر کو سمیٹ لیا اور انا ساگر سوکھ گیا تھا، اور پانی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا اس شہر میں سوائے انا ساگر کے۔ جانوروں بھی بھوک پیاسے مر رہے تھے، بچے والے عورتوں کے پستان تک سوکھ گئے تھے۔ تو پھر راجا کو جھکنا پڑا خواجہ غریب نواز کے پاس۔ تو خواجہ غریب نواز نے اسی کوزے کو کسی دیا اپنے ایک خادم کو، اور کہا جاؤ اسے انا ساگر میں جا کر انڈیل دو۔ تو دیکھنے والی آنکھوں نے اور خود راجا کی گناہگار آنکھوں نے وہ کرامت دیکھا کہ انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا اور پہلے کی طرح جیوں تیوں ویسا ہی ہو گیا۔ تو کبھی کبھی مشرک کی عقل پر پتھر پڑ جاتا ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد وہ خوف زدہ تو ضرور ہوا، مگر اوروں کی طرح ایمان نہیں لایا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے بھی ایمان لانے کی پیشکش کی، مگر اس نے قبول نہیں کیا۔ دل ہی دل میں نفرت اس کی خواجہ غریب نواز سے بڑھتی ہی گئی، اور حضرت خواجہ غریب نواز بلخ تشریف لائے۔ بلخ میں حضرت نے شیخ احمد اسرویہ سے ملاقات کی۔ بلخ کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جس میں ایک فلسفی رہتا تھا جس کا نام تھا مولانا ضیاء الدین حکیم۔ اسے علم حکمت میں بھی سوجھ بوجھ تھی، اور وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، مگر وہ درویشوں کے خلاف تھا اور تصوف کو ہذیان کہتا تھا، پاگل پن کہتا تھا۔ وہ اپنے بستی میں بہت ہی مشہور و معروف تھا، اور اس نے باضابطہ ایک مکتب کھول رکھا تھا، بہت سارے اس کے طالب علم بھی تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی عادت تھی کہ سفر میں چلماک، تیر، کمان اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے، اور جنگل کی طرف نکل جاتے تھے اور کسی جانور کا شکار کرتے تھے اور وہ غذا تناول فرماتے تھے۔
خواجہ غریب نواز نے ایک کلنگ کا شکار کیا اور حضرت غریب نواز کے ساتھی نے اس کے کباب بنانے شروع کیے اور حضرت خواجہ غریب نواز مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اتفاقاً ادھر سے مولانا ضیاء الدین حکیم کا گزر ہوا اور وہ قریب چلے آئے۔ جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت نے کچھ کباب مولانا ضیاء الدین حکیم کے آگے بھی پیش کیے اور کچھ خود تناول فرمائے۔ مولانا ضیاء الدین حکیم کباب کھاتے ہی کباب ہو گئے اور اپنے عقیدے سے توبہ کی اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ وہ بھی مرید ہوا اور ان کے سب شاگرد بھی مرید ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے روانہ ہو کر غزنی تشریف لائے، غزنی سے لاہور تشریف لائے، لاہور سے دہلی میں آئے اور جب یہاں معتقدوں کا ہجوم بڑھا جس سے حضرت خواجہ غریب نواز کو الجھن ہوتی تھی تو وہ دلی سے پھر اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر میں سید وحید الدین محمد مشہدی نام کے ایک بزرگ رہتے تھے جو شیعہ عقائد رکھتے تھے۔ ان کے چچا سید حسین مشہدی کی لڑکی سے حضرت کا عقد کر دیا گیا۔ جن سے اولاد بھی ہوئی۔ بے شمار ہندو مسلم باشندے جوق در جوق آتے تھے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے جاتے تھے۔ یہ خبر اجمیر اور دلی کے راجا پرتھوی راج کو ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت غریب نواز نے جواب دیا، ملک خدا کا ہے اور خدا کا بندہ اس ملک میں آیا ہے، بغیر حکم خدا یہاں سے کہیں جا نہیں سکتا۔ راجا پرتھوی راج کا ایک ملازم مسلمان بھی تھا۔ راجا نے اس کو مجبور کیا کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے ہٹا دے۔ اس ملازم نے جو مسلمان تھا اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تو راجا نے اس مسلمان پر بہت سختی شروع کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو جب خبر ہوئی تو کہلا بھیجا، بے گناہوں پر ظلم نہ کر ورنہ میں تجھے باندھ کر کسی دوسرے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ راجا نے اس پیغام کی کچھ خاص پرواہ نہ کی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری بہت بڑی فوج لے کر ہندوستان پر چڑھائی کیا۔ راجا پرتھوی راج بھی اجمیر اور دلی کی فوجیں لے کر مقابلہ کے لیے روانہ ہوا
اور ہندوستان کے 150 راجا بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر اس کی مدد کو پہنچ گئے، اور وہ کرنال ضلع کے میدان میں بڑی سخت لڑائی ہوئی، جس میں راجا پرتھوی راج اور اس کے ساتھی 150 راجا مارے گئے، اور سلطان شہاب الدین غوری یہاں سے اپنے ملک کو کامران کامیاب واپس چلا گیا، اور اس کا غلام قطب الدین ایبک فوج لے کر اجمیر میں آیا اور اس پر قبضہ کر کے 2.5 دن میں ایک مسجد بنائی، جس کو 2.5 دن کا جھوپڑا کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے۔